اچھا اسی طرح سے سورہ دہر کو لکھ کر پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا پانی پیے تو اس کے دل کا درد بہتر ہو جائے گا. یعنی اگر کسی کو انجائنا کا مرض لاحق ہوتا ہے, دل میں درد ہوتا ہے, اور اس کا جسم صحیح و سالم ہو جائے گا اور وہ بیماری سے نجات پائے گا. اس کا مطلب ہے سورہ دہر کو بھی لکھ کر اور اس کا پانی اگر پیا جائے. اور وہی طریقہ کار ہے کہ عام بال پوائنٹ وغیرہ یا کسی انک پین وغیرہ سے اس کو نہ لکھیں, کیونکہ اس کا پانی اس لحاظ سے مضر صحت ہو سکتا ہے پینا. اس کو زعفران سے لکھا جائے یا کسی اور چیز سے. وہ اس کی جب ہم زعفران پہ گفتگو کریں گے تو اس کے اور آلٹرنیٹیوز بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. تو بہرحال یہ کہ جس کو پینے میں آپ کو کوئی وہ نہ ہو, کوئی صحت کا کوئی ہیزرڈ نہ ہو, تو سورہ دہر کو لکھیں کاغذ کے اوپر زعفران سے, پھر اس کو دھو کر اس کا پانی پئیں تو اس کا دل کا درد بہت بہتر ہو جاتا ہے. اچھا اور بھی بہت سی چیزیں روایات میں ایسی ضمناً آ رہی ہیں تو میں بتا دوں. مثلا اجوا کھجور جو ہے یہ بھی دل کے لیے, اچھا پوری اجوا کھجور کا جو یہ میوہ اوپر ہوتا ہے اس کے, وہ اس کی بھی اپنی خصوصیات اور خاصیتیں ہیں. البتہ روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المومنین کی اپنی موجودگی میں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا تو فوری طور پر حضرت امیر نے, روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیسا اور اس کو کھلایا, جس سے اس کا دل کی جو مرض میں اس کو شفا یابی ہوئی. تو بہرحال یہ اب چیزوں کی ظاہر خصوصیات ہیں, اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیا دوائیں. دیکھیے ایک اور بھی چیز یاد رکھیں, جو چیزیں سب بیان ہوں گی تو یہ بھی جتنی بھی جو دوائیں بھی ہیں نا, یہ آپ کو جتنی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں, یہ بھی سب جڑی بوٹیاں ہی ہیں. یعنی کوئی آسمان سے نازل ہونے والی نہیں, چاہے وہ کتنے رنگین کیپسولوں کے اندر ہوں, کتنی عجیب و غریب شکلوں کی گولیاں ہوں, یا مثلا جو ہے وہ انجیکشنز کی صورت میں ہوں. اگر آپ ان کے پیچھے روٹس پہ جائیں کہ یہ دوا, یہ چیز, یہ کیمیکل کہاں سے ہے, تو پتہ چلے کوئی نہ کوئی جڑی بوٹی کی شکل کے اندر وہ موجود ہے. اب وہی چیز ریفائنڈ شکل میں آپ لے آئے ہیں, اسی کی ٹیبلٹ وغیرہ بنا دی جائے مثلا اس پر ریسرچ کر کے, تو ممکن ہے کہ وہ گولی کی صورت میں یہ چیزیں ملنے لگیں. تو بہرحال یعنی اس کے اندر یہ والی خصوصیات اس لحاظ سے پائی جاتی ہیں. اب بہت سی دعائیں بھی ہیں, دیکھیے وہ بھی اثر پذیری کرتی ہیں. جیسے ہمارے مدرسے کے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام علی وزیری نجفی صاحب قبلہ, یہ جو ہیں خود جب ان کا بائی پاس آپریشن ہوا تھا, ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا. اچھا مولانا کی شخصیت بڑی اسٹرانگ شخصیت ہے, جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ واقعی دیکھتے ہیں. خود جب ان کا دیکھیے بائی پاس آپریشن ہوا تو عام طور پر جس کا بائی پاس آپریشن ہوتا ہے ڈیورنگ ہاسپٹلائزیشن ہی, ڈسچارج ہونے سے پہلے 10 12 15 پاؤنڈ تو اس کا ویٹ ریڈیوس ہو ہی جاتا ہے. موت کا خوف, یہ وہ بہت ساری چیزیں. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ایک بکری کو خوب پیٹ بھر کے روزانہ کھانا کھلایا جائے تو, اور اس کے سامنے ایک بھیڑیا جو ہے باندھ دیا جائے تو اس کا وزن ایک رتی برابر بھی نہیں بڑھے گا, کیونکہ وہ خوف سے ہی آدمی گھلتا جاتا ہے. تو مولانا جب خود بھی کہتے ہیں کہ مجھے موت کا 1% بھی خوف نہیں. یہ واقعی بڑی عجیب و غریب مولانا کی خصوصیت ہے. تو جس وقت ان کی اینجیو پلاسٹی ہو رہی تھی تو اس میں کوئی کمپلیکیشن ہو گئی, اور بالکل مولانا کا بلڈ پریشر بالکل ہوتے ہوتے انتہائی کم ہو گیا. سارے جو آپریشن تھیٹر کے اندر جو افراد تھے وہ سب بے تحاشا پریشان ہو گئے کہ بس یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور یہ جانے والے. مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبضیں میری ڈوب رہی ہیں اور یہ سب کچھ ہے. تو اس وقت ایک دعا جو حضرت امیر المومنین سے ہے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, نہیں بلکہ پیغمبر اکرم سے, ان کے لیے بھی درود بھیجے, اللہم صلی علی محمد و علی محمد, کہ یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ اگر کوئی دعا پڑھے, اچھا اس میں ہے بھی کہ پروردگار اے حی اے قیوم, یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے, اے قائم رہنے والے, اور اس کے بعد کہ اسألک ان تحیی قلبی, میرے دل کو تو زندہ کر دے. مولانا کہہ رہے ہیں کہ میں نے نا وہ یہ والی دعا پڑھنی شروع کر دی اسی دوران, تو اچانک سے دوبارہ سے جو بالکل نبضیں ان کی ڈوب رہی تھی, بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا تھا, ہارٹ ریٹ ایک دم سے بالکل ختم ہو رہا تھا, تو دوبارہ سے وہ آنے لگا, ریزیوم ہونے لگا اور ساری چیزیں نارمل کی طرف چلی گئیں. اس کو پڑھنے کے ساتھ یعنی مولانا کی اس وقت حاضر دماغی بھی رہی, ورنہ آدمی پریشان ہوتا ہے تو وہ چیزیں ساری بھی دماغ سے اس کے نکل جاتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں ٹپس پہ بھی کچھ ہونی چاہیے کہ جب کبھی ایسے مواقع آ جائیں
تو انسان اس کو پڑھے. تو ان دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے نہیں بھائی ان سے کیا, یہ تو بس ہدایت آپ حاصل کریں, اپنے کردار کو بہتر بنائیں. نہیں, ایسا نہیں, ان سب چیزوں کے بڑے ویسے اثرات ہیں. تو اس سے پہلے میں یہ بھی بات بیان کر رہا تھا کہ مولانا ہاسپٹلائزیشن اور اس کے بعد ڈسچارج ہونے تک اور بعد تک کریں 1 پاؤنڈ بھی وزن میں کمی واقع نہیں ہوئی تھی. موت کا کوئی خوف ہی نہیں. ویسے ہنستے کھیلتے جب ان کا آپریشن کے لیے جا رہے تھے, میں بھی ہاسپٹل میں تھا اور مولانا کو ہم خداحافظ کر رہے تھے اور ایسے نارمل طریقے سے بات کر رہے تھے ہنس بول کے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اس کے بعد آپریشن تھیٹر چلے گئے اور بائی پاس آپریشن بھی ہوا. انجیوپلاسٹی کی بات تو پہلے کی تھی اس سے.